بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض صدق الله العظيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. میرے دوستوں ساتھیوں، قابل احترام بزرگوں، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہمیں پیارے پیارے راستے، پیارے پیارے طریقے بتائے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اعمال ہیں، مسنون اعمال، آپ کا جو طریقہ ہے جس کو سنت کہا جاتا ہے، اس پر چل کر اللہ کا قرب ملتا ہے. مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سنتوں کی ایسی بارش کر دو، سنتوں کی ایسی بارش کر دو، سنتوں کی ایسی بارش کر دو کہ رسومات کا کیچڑ ختم ہو جائے. پھر فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نقل کرے گا اللہ اس کو اپنا پیارا بنا دیں گے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیجیے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے ایک سنت کو زندہ کیا، جس نے ایک سنت کو زندہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائیں گے. اور ایک روایت میں آتا ہے من احیا سنتی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، فقط احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں نصیب ہو جائے، کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، کتنی بڑی سعادت ہے میرے دوستوں ساتھی. کس کو مل رہی ہے؟ فرمایا جو میری سنت سے محبت کرے، میری سنت کو زندہ کرے، میری سنت کو زندہ کرے. تو اس نے جس نے سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں اللہ اس کو میری رفاقت عطا فرما دیں گے. اس سے بڑی اور کیا نعمت ہوگی؟ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. صبح سے لے کر رات تک، رات سونے تک، یہ اور پھر سونے کا مسنون طریقہ. پوچھنا ہے کہ زندگی کیسے گزاریں. ہم اگر کسی ٹیلر ماسٹر کو کپڑے دیتے ہیں اور وہ اگر ہماری جو ہے وہ آستین لمبی سیلے تو ہم اس سے شکوہ شکایت کرتے نہیں کرتے کہ ہم نے آپ کو ایک ناپ دیا تھا، آپ نے اس سے بڑھ کر آپ نے قمیص سیلی اور اس کی آستین آپ نے لمبی سیلی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی تو ایک سمپل دیا، نمونہ دیا ہے نا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے. ایک بات دل میں آ رہی، عرض کروں، اپنے لیے قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر کہوں کہ کیا میری صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے؟ بس اس کو سوچ لوں. میرے سر کے بال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں جیسے ہیں؟ میرا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے؟ میرا یہ ظاہر وضاقت حضور صلی اللہ تعالی وسلم جیسا ہے؟ اس کو سوچ لوں. لوگ کہتے ہیں نا نقل پہ کیا ہوتا ہے، نقل پہ کیا ہوتا ہے. میرے دوستوں ساتھیوں، اسی نقل پہ ہی تو اللہ کا اجر ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیار ملتا ہے. اسی نقل کا تو اللہ نے فرمایا اصل کون کر سکتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل پر اللہ کا پیار ملتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جادوگر 70 جادوگر تھے، نامور جادوگر، مشہور جادوگر اس زمانے کے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے نبی کے مقابلے میں آئے تھے اور نقلی داڑھی لگائی تھی، سر پہ پگڑی، ہاتھ میں جو عصا، جبہ پہن کر آئے تھے. مقصد کیا تھا؟ اللہ کے نبی کا مذاق اڑانا. اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی. شام ہوئی تو شہادت کا مقام بھی اللہ نے نصیب فرمایا.
ایمان بھی اللہ نے ایسا دیا کہ فرعون جیسا بادشاہ دھمکی دے رہا ہے کہ ایک ہاتھ کاٹوں گا دوسری طرف کا پاؤں کاٹوں گا اور کھجور کے تنوں کے ساتھ سولی پہ لٹکاؤں گا، اتنا جابر بادشاہ دھمکی دے رہا ہے، اور ادھر ایمان اتنا مضبوط ہے، ابھی ابھی ایمان لائے اور ایمان اتنا مضبوط کہ جواب دے رہے فقض ما انت قوم، جو کرنا ہے کر گزر، جان جاتی ہے چلی جائے، ایمان اب نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ جی آپ حاکم بھی ہیں حکیم بھی ہیں، اللہ جی تعلیم کے لیے بتا دیجئے، میرے مقابلے میں آئے تھے، آپ نے ایمان بھی دیا اور آپ نے شہادت کا مقام بھی دیا۔ جواب ملا، اے موسیٰ، اے میرے پیغمبر، اے کلیم اللہ، آپ نے دیکھا یہ انہوں نے آپ کی نقل کی تھی، جو میرے ان پیارے کی نقل کرتا ہے مجھے حیا آتی کہ اس کو عذاب دو۔ میں نے اپنے پیارے کی نقل پر میں نے ان کو ایمان کی دولت دے کر شہادت کا مقام دیا۔ میرے دوستوں ساتھیوں، ایک بات بہت غور سے سن لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نقل پر اللہ تعالی جادوگروں کو ایمان کی دولت دے رہے ہیں اور شہادت کا اعلیٰ مقام دے رہے ہیں، تو اللہ کے سب سے لاڈلے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ان کی نقل پر اللہ کیا کچھ نہیں عطا فرمائیں گے، کیا کچھ نہیں عطا فرمائیں گے۔ ان کی نقل پہ تو اللہ کی ذات ملتی ہے، اللہ مل گئے تو سب کچھ ملا، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمیں میری، ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ 1400 سال 1450 سال جتنی بھی صدیاں گزر چکی، میرے دوستوں ساتھیوں، کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ اس سے لوگ چمٹے ہوئے تھے، اس پر عمل پیرا تھے، آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہیں، قیامت تک انشاءاللہ رہیں گے۔ کوئی ہنستا کوئی روتا رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا، اللہ کا عشق اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اپنا کام کرتا رہا۔ دنیا مذاق اڑا رہی ہے، لوگ ہنس رہے ہیں، لیکن کسی کی ہنسی کی پرواہ بھی نہیں۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اللہ نے ایسی صفت عطا فرما دی کہ ساری دنیا کی ملامتوں کی فکر بھی نہیں، اب کوئی کچھ بھی کہہ لے۔ میرے شیخ عارف باللہ حضرت صوفی شاہ فیروز عبداللہ میمن سادام برکاتہ فرماتے ہیں کہ جرمن اور جاپان کی سڑکوں پر ایک سکھ ہوگا، تعریف نہیں کر رہا میں، صرف بتانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک سکھ پگ کے ساتھ، کرپان کے ساتھ، داڑھی کے ساتھ ان سڑکوں پر گھوم رہا ہوگا، کوئی اس کو روکے، اس سے پوچھے کہ تو یہ کس کی نقل کرتا ہے، اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہوگا ہمارا جو گرو تھا گرو نانک، ہم تو اس کی پیروی کرتے۔ کہ تمہیں شرم نہیں آتی یہ ان یورپ کے اتنے ترقی یافتہ ملکوں اور اس کے ترقی یافتہ شہروں میں تم اس طرح گھوم رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں اندر اندر کوئی فیل نہیں ہوتا، محسوس نہیں ہوتا کہ یہ لوگ مجھے اس حلیے میں دیکھیں گے کیا کہیں گے؟ اس سکھ کا جواب یہ ہوگا مجھے لوگوں کی فکر ہی نہیں ہے۔ گرو نانک کی محبت میں سکھ اس کی اداؤں کو اپنا سکتا ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم ان کی اداؤں کو کیوں نہیں اپنا رہے؟ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر دیا، امتی بتا میرے حلیے میں خرابی کیا تھی؟ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خرابی نہیں۔ اے میرے امتی پھر میری حلیے کو اپنایا کیوں نہیں؟ میری اداؤں کو کیوں نہیں اپنایا؟ اے میرے امتی دوسرا سوال بتا میں حق پر یا گرو نانک حق پر؟ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ حق پر۔ تو گرو نانک کی محبت میں سکھ داڑھی رکھ سکتا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تم داڑھی نہ رکھ سکے۔ لوگ کہتے داڑھی رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ذرا سنیے گا میرے شیخ کا جواب، فرمایا داڑھی کے رکھنے سے اللہ کی محبت گاڑی ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت دوستی گاڑی ہو جاتی ہے۔ اور ابھی عرض کیا میں نے آپ سے کہ اللہ کے محبوب کا جو حلیہ اختیار کرے گا اللہ کو حیا آتی ہے۔ ارے حیا پر ہی بات اللہ یاد دلا رہے، ایک بال بھی جس کا سفید نہیں، سارے بال کالے، اور مرتے وقت وصیت کر رہا ہے کہ میرے بالوں میں جو ہے وہ آٹا لگا دینا، تھوڑا سا آٹا لگا دینا تاکہ سفیدی نظر آئے۔ کہا کیوں یہ وصیت کیوں کر رہے ہو؟ کہا میں نے جو ہے وہ حدیث پاک سنی ہے کہ اللہ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے، ہو سکتا ہے ان سفید بالوں کی وجہ سے اللہ مجھے بخش دے۔ عمل تو نہیں ہے میرا اور سفیدی بھی نہیں آئی، لیکن یہ مصنوعی سفیدی بھی میرا کام بنا دے گی۔ کسی نے خواب میں دیکھا انتقال کے بعد کیا گزری، کہ اللہ کو یہ مصنوعی سفیدی ہی پسند آ گئی، اس پر ہی اس کو رحم آ گیا، اس کے کرم کو جوش آیا اور اس نے جو ہے میری بخشش کر دی۔ پتہ نہیں کس کی کون سی ادا اللہ تعالیٰ کو بھا جائے، اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔
تو میرے دوستوں ساتھیوں یہ راستہ ہے، یہ راستہ دنیا کہیں بھی پہنچ جائے، نجات کا راستہ ایک ہی ہے، اس راستے کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عمل دے دیا، طریقہ بتا دیا۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب پہلی دفعہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری ہوئی تو میرے قدم بڑھ نہیں رہے تھے کہ کس منہ سے جاؤں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کروں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچے، میں تو دعا کرتا ہوں اب اللہ ہم سب کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ اس وقت امتی کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہاں تک کہ محدثین نے لکھا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا، فرمایا ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے گیا تھا، وہاں تو آپ علیہ السلام کی زیارت ہوتی، اللہ میں وہ آنکھیں دکھا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بات ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم۔ باب السلام سے میری طرف توجہ دیں، ٹھیک ہے؟ باب السلام سے داخل ہوئے، مسلمان داخل ہو رہا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ صلاۃ السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی طرف قدم بڑھتے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ کس کے حضور پیشی ہے، کس کے حضور پیشی ہے؟ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی کہ دنیا کے بادشاہوں کے دربار میں جا کر ان صحابہ کا حال کیا ہوتا تھا؟ پہلے تو یہ بات دل میں آ رہی، جلدی عرض کر دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی، دل میں آ رہا ہے تو اس لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ آج موضوع یہ نہیں تھا، لیکن دل میں آ رہا ہے تو عرض کر دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں کے خیموں میں پہنچے تو ان کے لیے ان کے زری فرش کو دیکھ کر بہترین بچھونا تھا، فرش تھا، وہیں ٹھٹک کر رک گئے۔ کہا میں اس شاندار فرش پر قدم نہیں رکھوں گا، مجھے اس میں غریبوں کے خون کی بو آتی ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ تربیت یافتہ تھے۔ ایک ہماری پیشی بھی، میں اس پیشی پر عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر صلاۃ، وہ میں عرض کر رہا ہوں، لیکن یہاں بات یہ دل میں آ رہی ہے تو اس کو عرض کر دوں۔ یہ تربیت یافتہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ تھے جن پر نگاہ نبوت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نگاہ مبارک ان پہ جو ہے پڑی تھی، اور اللہ نے کیا سے کیا مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ جو چیز غریبوں کا حق چھین کر تیار کی گئی ہو، اس پر قدم کیسے رکھوں؟ آگے سنیے گا، رومیوں نے کہا افسوس، ہم تو آپ کی عزت کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ خود ہی اس کو ٹھکرا رہے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جس کو تم عزت کہتے ہو مسلمانوں کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں، جس کو تم عزت کہتے ہو مسلمانوں کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اس زری فرش سے بچ کر زمین پر بیٹھ گئے۔ جب ان کی اس بے تکلفی سے زمین پر بیٹھنے پر ایک رومی نے کہا زمین پر بیٹھنا تو غلاموں کا شیوا ہے، زمین پر بیٹھنا تو غلام حقیر لوگ بیٹھتے ہیں۔ تو فرمایا بے شک زمین پر بیٹھنا غلاموں کا شیوا ہے، اور میں اللہ کا حقیر ترین غلام ہوں، میں اللہ کا حقیر ترین غلام ہوں۔ اب سنیے گا، باہان نے کہا تم ہمارے ملک پر کیوں حملہ کرنے آئے ہو؟ روم کے بادشاہ یہ بڑے بڑے وڈیرے، حبشہ کا ملک عرب کے قریب ہے، وہاں جاؤ۔ فارس کا بادشاہ فوت ہو گیا اور اس کی سلطنت کی باغ عورت نے سنبھالی ہوئی ہے، جاؤ وہاں حملہ کرو۔ اور ہمارا بادشاہ تو ہرقل اعظم دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہے، سلطنت روم دنیا کی پہلی عظیم طاقت ہے، ہم تعداد میں آسمان کے ستاروں اور وزن میں زمین کے برابر ہیں، اچھا ہے کہ تم ہمیں چھوڑ کر کسی اور طرف جاؤ، ہم سے مقابلہ مت کرو، تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی صحابی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا والی بنا کر بھیجا تھا، یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن علماء کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھلا ان باتوں سے مروب ہونے والے کب تھے؟ فوراً کھڑے ہو کر بولے ہم
تم سے تمہارا ملک چھیننے نہیں آئے، ہم تم سے یہ کہنے آئے کہ تم اسلام قبول کر لو اور اسلام قبول کر کے ہمارے بھائی بن جاؤ. دعوت دے رہے ہیں دیکھیں اسلام کی. شراب نوشی، سود خوری چھوڑ دو، اگر یہ منظور نہیں تو جزیہ دو اور ہماری پناہ میں آ جاؤ. آخری بات سنیے گا، اسلام قبول کر لو ہمارے بھائی بن جاؤ گے، ان گناہوں کو چھوڑ دو. نہیں اپنے مذہب پہ رہنا چاہتے ہو، جزیہ دو، ٹیکس دو ہمیں، ہمارے ماتحت زندگی گزارو. آگے ذرا سنیے گا، آگے سنیے گا کہ روم کی حدود میں جا کر اور رومیوں کے بڑے بڑے جرنیلوں سے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور غلام، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں ورنہ اگر تم جزیہ بھی نہیں دو گے، اسلام قبول نہیں کرو گے، جزیہ بھی نہیں دو گے، تو تیسری صورت، ورنہ سامنے فحل کے میدان میں، سامنے فحل کا میدان ہے، اس میدان میں ہماری تلواروں کو کل صبح تمہارا انتظار رہے گا. کیا للکارا ہے، یہ ایمان ہے میرے دوستوں ساتھیوں. ورنہ سامنے فحل کا میدان ہے، اس میدان میں ہماری تلواروں کو کل تمہارا انتظار ہوگا. رہی یہ بات کہ تم تعداد میں آسمان کے ستاروں اور وزن میں زمین کے برابر ہو، تو ہماری قلت اور کثرت کی ہم نے کبھی قلت اور کثرت کی پرواہ نہیں کی. تمہیں اگر اس پر ناز ہے کہ تمہارا بادشاہ دنیا میں سب سے بڑا ہے، تو ہمیں بھی اس بات پر فخر ہے کہ ہمارا خلیفہ عام مسلمانوں پر کوئی فوقیت نہیں رکھتا. اگر وہ زنا کرے تو ہم اس کو سنسار کریں گے، اگر چوری کرے تو ہم اپنے بادشاہ کا ہاتھ کاٹیں گے. اہل روم ذرا سوچو کہ کون سی بات فضیلت کی ہے. تم اپنے قیصر کو جو عام مسلمان ہوتا ہے خدا کا مرتبہ دیتے ہو، وہ عام لوگوں سے برتر سمجھا جاتا ہے. ہم اپنے خلیفہ کو عام مسلمان پر کوئی فوقیت نہیں دیتے. اللہ اکبر. رومی معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کا یہ بے باکانہ کلام سن کر حیران رہ گئے. ایک رومی نے پوچھا، کیا مسلمانوں میں تم سے بھی زیادہ بڑھ کر کوئی نڈر، کوئی بہادر ہے؟ فرمایا میں تو مسلمانوں کا ایک حقیر کمتر آدمی ہوں. آؤ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں کو دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے والوں کو آؤ دیکھو، ایک سے بڑھ کر ایک ہے، ایک سے بڑھ کر ایک. یہ دو ہی چیزیں تو تھی میرے دوستوں ساتھیوں جس کی وجہ سے ہر جگہ کامیابی ان کے قدم چومتی تھی. ایک حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی محبت میں تڑپتے رہتے تھے صحابہ، تڑپتے رہتے تھے. ایسی محبت تھی کہ غزوہ بدر کی شب، غزوہ بدر کی رات کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک چھپر کے نیچے، آپ کے لیے چھپر سے بنایا گیا عریش، اور اس کے نیچے آپ دعا میں مشغول ہیں، پوری رات دعا. اے اللہ یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، 313 صحابہ ہیں، اگر یہ کل اس مارکے کے اندر اگر یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ آپ آسمانوں سے مدد بھیج دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں. انداز کیا تھا دعا کا ذرا دیکھیے گا. یہ دعائیں پوری امت کے لیے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو امت کی بخشش کے لیے روئے، اور امت ہے کہ ہنس ہنس کر جیتی ہے گناہوں میں. فیس بک، یوٹیوب، ننگی فلمیں، انسٹاگرام، یہ ارطغرل کا بے غیرتی کا ڈرامہ، یہ کارٹون، یہ فنی ویڈیوز، ماں باپ سے لڑنا، ماں باپ کو دھمکی دینا، بیوی کی پٹائی کرنا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو امت کی بخشش کے لیے روئے، اور امت ہے کہ ہنس ہنس کر جیتی ہے گناہوں میں. آپ کا انداز دعا کا ذرا میری طرف دیکھیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک پر چادر تھی، کملی مبارک تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دعا کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھائے تھے، ہاتھ اٹھتے چلے جاتے تھے، اٹھتے چلے جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک گر جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود، چادر اٹھا کر پھر ڈال دیا کرتے تھے، پھر چادر گرتی، پھر اڑت. پوری رات اسی طرح پہرا دیا، پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. بعد میں بیٹے نے کہا جو مسلمان ہوئے کہ ابا اس رات کو آپ نے ایک سایہ دیکھا تھا؟ ہاں دیکھا تھا. پھر وہ سایہ غائب ہو گیا؟ ہاں بیٹا غائب ہو گیا. ابا آپ کو پتا ہے وہ سایہ کس کا تھا؟ نہیں بیٹا مجھے نہیں پتا. ابا وہ میں تھا، میرا سایہ تھا، میں بری نیت سے آیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں، لیکن سامنے دیکھا کہ میرے ابا کھڑے ہوئے ہیں، تو میں اگر آتا تو میرا ہاتھ میرے باپ پر پہلے اٹھتا
میری تلوار میرے باپ پر پہلے اٹھتی اور میرے ہاتھ سے میرا باپ قتل ہو جاتا، اس لیے میں واپس چلا گیا۔ فرمایا بیٹا تو اگر سامنے آتا تو میں اس کی پرواہ نہ کرتا، میرا بیٹا ہے، بلکہ میں دیکھتا میرے نبی کا دشمن آیا، میں تیرا سر اڑا دیتا۔ یہ ایمان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیٹے کا بھی سر جو ہے وہ کاٹنے کے لیے تیار۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں، میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں فلمیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو میرے دوستو ساتھیو، اللہ وہ وقت ہم سب کو دکھائے کہ باب السلام سے درود و سلام کا نذرانہ مسلمان جب حاضر ہوتا ہے، اس کی زبان پر درود و سلام کا نذرانہ ہوتا ہے، لیکن یقین جانے اس کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو بھی درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے اور بزبان حال کہتے اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت میں تو لوگوں نے خون کی ندیاں بہا دی تھی، میرے پاس کچھ نہیں، یہ آنسو ہی اللہ قبول فرما لے۔ آپ کی محبت میں آپ تو ہمارے لیے روتے تھے اور ہم نے گناہوں میں زندگی گزارنا شروع کر دی۔ یہ میرے دوستو ساتھیوں، کچھ بھی نہیں رکھا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ۔ میرے پیارے شیخ فرماتے جس کو دیکھو یورپ کی نقل کر رہا ہے، جس کو دیکھو ہندوستان کی نقل کر رہا ہے، امریکہ کی نقل کر رہا ہے، ایسا لگتا ہے سارے چہیتے یورپ میں ہیں، ایسا لگتا ہے مدینے میں ہمارا کوئی چہیتا نہیں ہے۔ ہمارے لیے روتا کون تھا؟ کون روتے روتے دنیا سے گیا؟ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو تسلی دینا پڑی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا میں اپنے رب سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا رب میری امت کی بخشش نہ فرما دے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو تو صحیح، میرے شب و روز کس طرح گزر رہے ہیں اور کہاں گزر رہے ہیں۔ پھر عرض کرتا ہوں وہی جملہ کہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں کس کی نقل کر رہا ہوں، میری وضاحت کس کے طریقے پر ہے، میں نے زندگی کیسے گزارنی تھی۔ میں تو دنیا ہی سے ڈرتا رہا، بیوی کیا کہے گی۔ ایک نابینا نے سرما لگایا، بینائی تو تھی نہیں، سرما لگایا۔ بیوی نے کہا اندھے، بیوقوف عورت تھی، جاہل، کہا اندھے سرما لگایا اچھے تھوڑی لگ رہے، کوئی بینا آدمی سرما لگایا تو اچھا لگتا ہے، تو ہے ہی نابینا، سرما لگایا تو اچھا تھوڑی لگ رہا ہے۔ کہنے لگا بیگم صاحبہ جس کے لیے لگایا اس کو اچھا لگتا ہے، اللہ کے لیے لگایا اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ اور کسی کی میں نے نقل کی ہے، جس کی نقل کی ہے وہ اللہ کا سب سے لاڈلا ہے، سب سے پیارا ہے، سب سے چہیتا ہے۔ میرے دوستو ساتھیوں کیا کیا سناؤں، چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں۔ فضائل اعمال میں حکایت صحابہ میں لکھا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنا مارا گیا، ایمان کی دعوت پر، ایمان کلمہ پڑھنے پر کتنا مارا گیا، یہاں تک کہ لوگوں کا یہ گمان تھا کہ یہ زندہ نہیں بچ سکیں گے۔ اس حال میں گھر میں پہنچایا گیا، صبح سے لے کر رات ہو گئی، بے ہوش، اتنا مارا گیا بے ہوش ہو گئے، مکوں سے، گھوسوں سے، لاتوں سے اتنا مارا لوگوں نے بے دردی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی کو کہ کائنات میں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہستی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اتنا مارا گیا کہ لوگوں نے بس لوگوں کی جو ہے وہ امید ہی ختم ہو چکی تھی کہ اب یہ زندہ بچ سکیں گے۔ اب جب ہوش آیا ہے، صبح سے رات ہوئی، کچھ کھایا پیا بھی نہیں، بے ہوشی پڑے ہوئے، اتنا لوگوں نے مارا۔ اب جب ہوش آیا تو زبان پر پہلا جملہ یہ تھا، اپنی ماں سے پوچھا، جو لوگ کھڑے تھے ان سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دو مجھے۔ ماں نے کہا بیٹا کچھ کھا لے، کہا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ، اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا۔ ایسے قیمت نہیں لگی میرے دوستوں ساتھیوں، میں کچھ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ میری نمازوں کا حال مجھے پتا ہے، میری فجر کی نماز کی حاضری کیسی ہے، میری قرآن پاک کی تلاوت کا حال کیا ہے، گھر میں میرے اخلاق کیسے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ میں کیسے رہتا ہوں، جھوٹ سے بچتا ہوں، ملاوٹ سے بچتا ہوں، دھوکے سے بچتا ہوں، مسلمانوں کے لیے خیر خواہ ہوں یا ان کے لیے بدخواہ ہوں، لوگوں کے لیے اچھا سوچتا ہوں یا خدا نخواستہ برا سوچتا ہوں، اپنے لیے دعائیں مانگ رہا ہوں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں مانگتا ہوں یا نہیں مانگتا۔ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ جو مسلمان کسی مسلمان کے لیے دعا مانگتا ہے، فرشتہ کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اللہ جو اس نے مسلمان بھائی کے لیے مانگا اس کو بھی عطا فرما۔ یہ خیر خواہی کا جذبہ ہے یا خدا نخواستہ بس میں خوش رہوں باقی سب بھاڑ میں جائے؟ یہ تو نہیں کہیں خدا نخواستہ بچی میری بیٹی ہے، وہ خدا نخواستہ لڑکوں کے ساتھ تو نہیں پڑھ رہی، کوچنگ سینٹر کئی لڑکوں کے ساتھ تو نہیں جا رہی، وہاں پڑھانے والے مرد تو نہیں ہے، گھر میں ٹیوٹر آ رہا ہے کوئی مرد تو میری بیٹی کو نہیں پڑھا رہا۔ ارے قرآن پاک کی تعلیم کا منع کیا، یہ تو دنیا کی تعلیم ہے، دنیا کی پڑھائی ہے۔ قرآن پاک بیٹی کو جو ہے بچی کو جو ہے کوئی مرد نہ پڑھائے۔ مولانا سیف الاسلام صاحب وہ تشریف لائے آتے رہتے ہیں جمعے کو ماشاءاللہ، مسجد کے امام ماشاءاللہ، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے مسجد میں بچیاں پڑھنے کے لیے آتی ہیں، لڑکے بھی آ رہے ہیں لڑکیاں بھی آ رہی ہیں، بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا فوراً بچیوں کو گھر بھیجیں، فتنے کا دور ہے، بچیوں کو مسجد میں آنے نہ دیں، آپ ان کے لیے گھر میں کسی معلمہ کا کسی قاریہ کا بندوبست کریں، مسجد میں آنے نہ دیں۔ کہا شیخ وہ تو بہت مشکل ہو جائے گا، کوئی معلمہ آس پاس ہماری نظر میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ دعا تو کرو، آپ قدم تو اٹھاؤ۔ انہوں نے بچیوں کو منع کر دیا کہ آئندہ مسجد میں کوئی بچی پڑھنے نہیں آئے گی، آپ لوگوں کے لیے الگ انتظام ہے۔ انشاءاللہ وہ کوشش کر رہے ہیں، جب تک انتظام نہیں آپ لوگ گھروں میں رہو۔ اب لوگوں نے کہا یہ تم بچیوں کا نقصان کر رہے ہو، کہا نہیں میرا اپنا نقصان ہو رہا ہے، بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، فتنے کا دور ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے 2-3 دن کے اندر اللہ نے ایک نہیں 2 معلمات کا اللہ نے انتظام کیا، الحمدللہ پڑھا رہی، جوان بچیاں آ رہی ہیں مسجد کے اندر، قاری صاحب پڑھا رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے تو اس سے بھی منع کیا ہے کہ جائے کہ دنیا کی پڑھائی، گھر والے سب گئے، باپ بڑے کہہ رہا ہے ٹیچر سے ہم لوگ جا رہے ہیں باہر شاپنگ کے لیے، بچی جو ہے اس کا خیال کرنا، ہم جب تک نہ آپ لوگ یہاں بیٹھے رہے، پڑھائی کے بعد گپ شپ لگاؤ۔ اللہ معاف کرے میرے دوستوں ساتھیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا پیارا راستہ جو عرض کیا کہ بس یہی راستہ، اسی پہ چل کر کامیابی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ ذرا جملہ غور سے سنیے گا، میرے پیارے شیخ عارف باللہ صوفی شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہ فرمایا بس اس طرح دنیا سے جانا کہ سب سے پہلے ملاقات کس سے ہوگی؟ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی۔ فرمایا اس طرح دنیا سے جانا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہو جائے، مسکرائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باہوں کو پھیلائے اور ہمیں گلے سے لگا کر خوش ہو کر فرمایا دیکھو میرا امتی آ گیا ہے۔ فرمایا اس طرح بن کے جانا۔ بس سوچوں آج میری زندگی کہاں گزر رہی ہے، میں کس کی نقل کر رہا ہوں، میں کس کی جو ہے کس کے نقشے قدم پہ چل رہا ہوں۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ شیخ العالم والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ یہ شعر پڑھتے تھے، ہو آزاد اختر غمے دو جہاں سے، ہو آزاد اختر غمے دو جہاں سے، جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ۔ زبان سے غلام مدینہ تو نعرے میں بھی لگاتا ہوں کہ میں عاشق رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں غلام رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میرے دوستوں ساتھیوں عمل سے پتہ چلے گا، شادی بیاہ کے موقع پہ پتہ چلے گا۔ مہندی تو نہیں کر رہا، مایوں تو نہیں کر رہا، مکس گیدرنگ تو نہیں ہے، مووی تو نہیں ہے خدا نہ خواستہ، اور پھر اللہ نہ کرے گھر میں غم ہو گیا، کہیں رسومات تو نہیں خدا نہ خواستہ، تیجا تو نہیں کر رہا، کہیں برسی 40واں تو نہیں کر رہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا ہے۔ آپ نے کیا طریقہ بتایا؟ ہم نے ہمارے ماں باپ کا طریقہ ہمارے لیے نجات کا راستہ نہیں ہے، ہمارے لیے نجات کا راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اللہ یاد دلا رہے تو عرض کر دیتا ہوں، ایک عاشق رسول کی ایک مختصر سی داستان سنا رہا ہوں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، کل ہی سن رہا تھا دوستو، 90 لاکھ ہندوؤں نے جن کے ہاتھ پر کلمہ پڑا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں معین الدین اجمیر کی طرف جاؤ، اللہ نے اس خطے میں تم سے کام لینا ہے، تم نے اسلام کی شمع کو اس خطے میں روشن کرنا ہے۔ ایک انگریز مورخ کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں بادشاہوں کو دیکھا جب تک زندہ تھے تو ان کی بادشاہ تھی، میں نے اجمیر کے بادشاہ کو دیکھا کہ مرنے کے بعد بھی اس کی بادشاہ ہے۔ لوگوں کے دلوں پر یہ شخص بادشاہت کر رہا ہے، وہ ہو رہا ہے وہ اس کی میں بات نہیں کر رہا، وہ صحیح غلط اس کی بات نہیں کر رہا کہ ان کے مزار پر کیا ہو رہا ہے، میں تو اس ہستی کی بات کر رہا ہوں کہ جس نے اس اندھیرے کے اندر اسلام کی شمع کو روشن کیا، اسلام کے نور کو پھیلایا۔ اجمیر تشریف لائے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ 2 باتیں حضرت کی سناؤں گا آج۔ اجمیر تشریف لائے، پورا ہندوستان
شرک کی تاریکی میں ڈوبا ہوا اور ایمان کی شمع لے کر، ایمان کا نور لے کر یہ عاشق رسول اس خطے میں پہنچا۔ نماز کا وقت تھا، دیکھا ایک پنڈت اپنے دیوتا کی عبادت میں مشغول ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، بخاری شریف کی روایت، کرامات الاولیاء حق، نیک اللہ والوں کی کرامت برحق ہے۔ نماز کا وقت ہوا حضرت کا، ہمارے نماز کا وقت ہے، پانی لوٹا تھا حضرت کے پاس، پانی نہیں۔ اس پنڈت سے کہا یہ لوٹا لے لو، مجھے پانی دے دو، مجھے نماز کا وقت ہے، میں نے اذان دینی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ پنڈت نے دیکھا، کہا مسلمان ہو، مسلمان کے لیے پانی کا میں انتظام کروں تاکہ وہ نماز پڑھے؟ کہا جاؤ جاؤ نکلو یہاں سے۔ گالیاں دی، برا بلا کہا پانی لاتے ہو نہیں لاتے ہو؟ کہا سنا نہیں آپ نے؟ نہیں لاتا پانی، نکلو آپ یہاں سے، ورنہ میں بلاتا ہوں اپنے چیلوں کو، ابھی تمہاری ٹھکائی لگاتے۔ میں پھر کہتا ہوں پانی لاتے ہو نہیں؟ کہا نہیں لاتا۔ کہا دیکھ سن، یہ پانی اب اگر تو نہیں لائے گا، تیرا یہ دیوتا میرے لیے پانی لے کر آئے گا۔ وہ لوٹا اس بت کے سامنے، بت کے ہاتھ بڑھے، لوٹا لیا، پانی لے کر آیا۔ پنڈت نے کلمہ پڑھ لیا، یہاں سے ایمان کی جو ہے وہ روشنی پھیلنا شروع ہوئی۔ اللہ دکھاتے میرے دوستوں ساتھیوں، تعلق کیسا تھا اللہ کے ساتھ، تعلق ایسا تھا۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، بھاولپور میں 1936 کی بات ہے، میں نے اپنے استاد مولانا اللہ وسائع صاحب سے سنا، 1936 کی بات ہے، قادیانی نے مسلمانوں کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا، اور ادھر مسلمانوں نے مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت آپ تشریف لائیں، عدالت میں مسلمانوں کی طرف سے آپ دلائل دیں۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی موقوف کر دی، اور بھاولپور کے لیے اس زمانے میں ڈھابیل یا جہاں سے بھی آپ کا سفر تھا، پاکستان ہندوستان تو ایک ہی تھا اس وقت، تو جو ہے وہ الگ الگ نہیں تھے، پاکستان تو بنا نہیں تھا۔ کسی نے کہا حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تدریس کا زمانہ، درس کا زمانہ، کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ اب میں مدرس نہیں رہا، اب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا وکیل بن چکا ہوں، مسلمانوں نے مجھے بلایا ہے، میں جاؤں گا، جان جاتی ہے اس کے لیے چلی جائے۔ کمرہ عدالت میں مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے سے مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ نے فرمایا، مرزا اگر تو یہ چاہے اس بری عدالت کے اندر تجھے دوزخ کی وہ وادی دکھا سکتا ہوں جہاں تیرا باپ کتے کی شکل میں جل رہا ہے، خنزیر کی شکل میں، یہی دکھا سکتا ہوں۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جن کو روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی میرے دوستوں، فرمایا اسی کمرہ عدالت میں دکھا سکتا ہوں، تیرے باپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جھوٹا کذاب تھا، لوگوں کو گمراہ کیا، آج جس حال میں دوزخ میں جل رہا ہے اسی وقت کمرہ عدالت کے اندر وہ منظر دکھا سکتا ہوں۔ مرزا ناصر تھا یا جو بھی، اس کا سر جھک گیا، خاموش، فبوہت الذی کفر، کفر کی زبان پر خاموشی طاری ہو گئی۔ بعد میں کسی نے کہا مولانا بڑی بات کہہ گئے تھے آپ، اگر وہ کہہ دیتا کہ دکھاؤ پھر، فرمایا اس کے کہنے کی دیر تھی، میرا اللہ میری مدد فرماتا، اسی کمرہ عدالت کے اندر اللہ وہ منظر دکھا دیتا۔ تعلق کی بات ہے، میرا تعلق میرے رب سے کمزور ہے، اس لیے میں پریشان رہتا ہوں، میں پریشان رہتا ہوں، روتا رہتا ہوں۔ میرے دوستوں ساتھیوں، یہ تعلق تھا کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ نے اسلام کی شمع کو اللہ نے روشن کیا۔ بس یہی ہے غلامی کا تاج، آج اللہ میرے ہم سب کے سروں پہ سجا دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور وفاداری کا تاج اللہ ہم سب کے سروں پہ سجا دے۔ میرے دوستوں ساتھیوں، ایک ہی چیز رکاوٹ ہے، بس ایک ہی چیز رکاوٹ، لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کی وجہ سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا، آپ کی اداؤں کو چھوڑ دیا۔ ایک مٹھی داڑھی رکھنا دائیں طرف سے، ایک مٹھی داڑھی رکھنا بائیں طرف سے، ٹھڈی کے نیچے سے ایک مٹھی، اور داڑھی کا یہ بچہ رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے۔ چاول برابر کم کرنا، کتروانا حرام، 24 گھنٹے کا گناہ۔ کیسے ہو غلاموں کی پہچان یہ تو بتاؤ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے صورت مانے لے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب فرماتے تھے، وہ غور سے سنیے گا۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب صاحب رحمۃ اللہ ڈپٹی کلیکٹر تھے، ICS کا امتحان پاس کیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے۔ فرمایا کرتے تھے اگر اللہ میاں نے مجھ سے پوچھ لیا کہ عزیز الحسن میرے پاس کیا لے کر آئے ہو، تم میرے پاس دنیا سے آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو، تو میں اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر کے کہوں گا یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں۔ حقیقت اسے کر دے میں تو صورت لے کر آیا ہوں، حقیقت اسے کر دے میں تو صورت لے کر آیا ہوں۔
میرے دوستوں ساتھیوں، ہو سکتا ہے یہی ادا اللہ تعالیٰ کو پیاری لگ جائے. بس یہ کوشش کرنی ہے، ان اداؤں کو اپنانا ہے جن اداؤں پر اللہ کا پیار ملتا ہے اور اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ اپنا بنانے کا فیصلہ فرماتے ہیں. ایک طرف دنیا جا رہی ہے، ہم نے اس راستے کو نہیں، اس کا انتخاب نہیں کرنا، اللہ سے بھیک مانگنی. اللہ اس راستے پر اپنی رحمت سے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں. اے اللہ آپ اپنے کرم سے اس راستے پہ چلا دے جو راستہ آپ نے اور آپ کے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. جس راستے پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ جس راستے پہ چلے، تابعین تبع تابعین چلے، اولیاء اکرام چلے، علماء اکرام مفتی صاحبان چلے. اللہ ان اللہ والوں کے اسی نقش قدم پر ہمیں چلا دے. اللہ گزر جائے گی دنیا میرے دوستوں ساتھیوں، دنیا لوگوں پہ گزر چکی، عمریں گزر چکی. ہمارے بڑے کہاں چلے گئے ہم سے پہلے؟ اسی مسجد کے نمازی کہاں چلے گئے؟ اس مسجد میں نماز پڑھانے والے کہاں چلے گئے؟ آج جو نماز پڑھا رہا یہ بھی اس مسجد میں نہیں رہے گا، یہ بھی دنیا سے چلا جائے گا. ہم سب نے دنیا سے جانا ہے. جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور لوٹ کر پھر واپس نہ آنا، ایسی دنیا سے کیا جی لگانا. سب یہی رہ جائے گا میرے دوستوں ساتھیوں. یہ بیوی بچے کوئی ساتھ نہیں جائیں گے، یہ رشتہ دار کوئی ساتھ نہیں جائے گا، یہ مال متا سب یہی رہ جائے گا میرے دوستوں ساتھیوں. جانے والی چیز صرف عمل ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی محبت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا اتباع میرے دوستوں ساتھیوں، یہی چیز کام آئے گی. قبر میں بھی یہی چیز ہمارے ساتھ، آخرت میں بھی یہی عمل ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی. وہ حدیث دوبارہ سنا دیتا ہوں، من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. آج سے محبت تو شروع کر دو نا. خدا را اپنی زبانوں سے ہم داڑھی کے بارے میں الفاظ نہ کہیں. کوئی مونچھیں صاف کر دے سنت کے مطابق، خدا را اس کا مذاق تو نہ اڑائیں. کوئی ٹخنے کھول دے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبل، ٹخنوں کو مت چھپاؤ، ان اللہ لا يحب المسبلین، اللہ ٹخنے چھپانے والوں سے پیار نہیں فرماتے. اس پر ہم ہنسے نا، جو دین پہ چل رہا ہے اس پر ہنسے نا، اس کا حوصلہ بڑھائیں اور اللہ سے فریاد کریں، اللہ میں نے آپ کے ایک عاشق اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاشق کا حوصلہ بڑھایا ہے، اس کے صدقے اللہ مجھے بھی اپنا عاشق بنا دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنا دے. عمل کی اللہ بھیک عطا فرما دے. پوچھ کر میں اپنی زندگی گزاروں کہ سنت طریقہ کیا ہے. آخری بات بتا رہا ہوں، جمعے کا دن تھا، ایک خاتون کا فون آیا، کہا بیٹی کی رخصتی ہو گئی گھر سے الحمدللہ سنت کے مطابق مسجد میں نکاح ہوا. چند لوگ آئے تھے، ان کو چائے پلا دی، بیٹی کو رخصت کر دیا مغرب کی نماز کے بعد. روتے ہوئے کہنے لگی اس خاتون نے، آج بھی اس کے الفاظ یاد آتے، کہنے لگی کہاں میں گناہگار عورت اور کہاں اس زمانے میں میرے رب نے مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائی. ہیں آج بھی لوگ جو چمٹے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے. تو مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب روضہ اقدس پر حاضر ہوئے باب السلام سے، فرماتے میرے قدم بڑھ نہیں رہے تھے کہ میں کس طرح جاؤں، کس منہ سے حاضری دوں، صلاۃ و سلام پیش کروں. تو ہمت کر کے آگے بڑھنے لگا تو میں نے روضہ اقدس سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے، جالیوں سے ایک آواز جو میرے کانوں میں آنے لگی، میں وہ سن رہا تھا، اور وہ آواز یہ تھی کہ اے شفیع لوگوں کو بتا دو جو میری سنت پہ چلتے ہیں وہ دور ہو کر مجھ سے قریب ہیں، اور جو میری سنتوں میں نہیں چلتے وہ قریب ہو کر بھی مجھ سے دور ہیں. چاہے میری جالیوں، روزے کی جالیوں سے چمٹے ہوں اور رو رہے ہوں، میری سنت پہ نہیں چلتے مجھ سے دور ہے. اور کوئی دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہے، کراچی میں، ملیر میں کہیں رہتا ہے، لیکن میری سنتوں میں چلتا ہے، تو وہ دور ہو کر بھی مجھ سے قریب ہے. اس کا رابطہ مجھ سے کبھی اللہ سے بھی کبھی ہے، وہ اللہ کی بھی قریب ہے، میرے بھی قریب ہے. اللہ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلا دے میرے دوستوں ساتھیوں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کامل اتباع اللہ نصیب فرما دے. ہم سب کو مختصر سی دعا کر لیتے. ہمارے عرفان اللہ کی نانی کی طبیعت ناساز ہے، اسپتال میں ایڈمٹ ہے. ہمارے ایک دوست ہے زین بھائی، ان کی والدہ کی طبیعت بھی کافی ناساز. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ. میں ابھی نیت کر رہا ہوں، آپ سب بھی نیت کر لیں. یہ جو بیان ہوا ہے اللہ اس کو قبول فرما لے اپنی رحمت سے، اور قبول فرما کر اللہ اس کا ثواب ہدیتاً توفتاً اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اس کا ثواب پہنچا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ جی ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے. اللہ جی آپ بڑے ہیں، بڑی شان والے. اللہ
بڑے کرم کا معاملہ فرما دے، اے دونوں جہاں کے مالک، دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما۔ اللہ مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ اللہ جی بھیس میں ہوں پاک بازوں کے تیرے، گو نہیں اعمال ہیں ایسے میرے، نقل کی برکت سے لیکن اے خدا، اپنے پاکوں سے نہ کر دوں مجھ کو جدا۔ اللہ اے اس نقل پر، اے اللہ ہم نے سنا ہے آپ کا پیار متوجہ ہوتا ہے، آپ کا کرم متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ اس نقل کو ہی اصل بنا دے اللہ، یہ نقل بھی تو آپ کی توفیق ہی ہے اللہ، یہ آپ نے جو اپنے گھر ہمیں لا بٹھایا آپ کی توفیق ہے اللہ۔ اللہ ہم آئے نہیں، اللہ لائے گئے، محبت دے کر تڑپائے گئے، سمجھتے لاکھ اسرار محبت نہیں سمجھے سمجھائے گئے۔ اللہ آپ نے اپنے در پر بھلایا، تو نے اپنے در بھلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبے کے پھر آیا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ اللہ یہ تو آپ کا فضل، آپ کا کرم ہے اللہ، اپنے در کا بھکاری اور سوالی بنائے رکھیے اللہ۔ اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، اس طرح ہے اللہ ہم آپ کی یاد کے بغیر تڑپے ہیں اللہ، ہر وقت آپ کی یاد اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں رہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہم اپنی زندگی گزار دیں۔ اللہ جی ہم سب پر اپنا فضل خاص متوجہ فرما دے، اللہ جس کا فیصلہ فرما دیجئے، جس کا فیصلہ فرما دے، جس کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ اپنے اعمال کو دیکھ کر، اپنے گناہوں کو دیکھ کر آپ سے کچھ نہیں مانگا، اللہ جی ہم نے آپ کی رحمت کو دیکھ کر آپ سے بھیک مانگی اللہ۔ مولا کریم ہم آپ کو راضی نہ کر سکے، اللہ آپ اپنی رحمت کے دروازوں کو ہم پر بند نہ کیجیے۔ اللہ جی اگر آپ نے اپنی رحمت کا دروازہ مجھ گناہگار پلید کے لیے بند کر دیا، میں کہاں جاؤں گا اللہ؟ اللہ کس سے فریاد کروں گا؟ اللہ جی کس سے فریاد کروں گا؟ اللہ جی راتوں کی تنہائیوں میں آپ نے اپنے پیاروں کو جو ہے اللہ قرب خاص کا مزہ عطا فرمایا، تعلق مع اللہ کا مزہ عطا فرمایا، عشق باری کی دولت عطا فرمائی، اللہ میں بھی آپ سے اس کی بھیک مانگتا ہوں، اللہ مجھے بھی انہی میں سے شمار فرما دے۔ اللہ رات کی تنہائیوں میں زبان پر ہے اللہ آپ کا نام ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا ترانہ ہو، اور قرآن پاک کی تلاوت ہو، اللہ جی آپ کے حضور ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں، اور اللہ اشک باری ہو، فداکاری ہو، یاری ہو، اللہ یہ تعلق مع اللہ کی دولت ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، اللہ ہم میں سے ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما دے، اللہ ہر مسلمان کی ہر پریشانی کو دور فرما دے، جن پر قرضوں کا بوجھ ہے اللہ خلاصی نصیب فرما دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، مجھ سمیت جو بھی صاحب اولاد ہیں اللہ جی سب کے بچوں اور بچیوں کو نیک بنا دے۔ اللہ جی جن بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے، یہ اللہ جوڑ والے نیک رشتے عطا فرما دے، جن کی شادیاں ہو چکی ان کو اپنے گھروں میں سکھی رکھیے، آباد رکھیے۔ اللہ جی جن نوجوانوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے جوڑ کے اللہ نیک رشتے ان کے عطا فرما دے۔ کراچی کا اجتماع قریب ہے اللہ کامیاب فرما دے، اے اللہ ہزاروں جماعتوں کا وہاں سے خروج فرما دے، اے اللہ فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرما دے، مراکز کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، اللہ دین سے متعلق جتنے شعبے ہیں اللہ سب کی حفاظت فرما، اپنے دین کی محنت کے لیے ہم سب کو اللہ قبول فرما دے، ہماری آنے والی نسلوں کو قبول فرما دے، اللہ اپنی رحمت خاصہ کو متوجہ فرما دے۔ اللہ جی ایک پیار بھری محبت بھری نگاہ اللہ ہم پہ ڈال دیجیے۔ اللہ جی ہم نے دیکھا بچہ پیشاب پخانہ کرتا ہے، ماں اس سے نفرت نہیں کرتی، ماں اس کو پاک صاف کر کے پاؤڈر لگا کر لوشن لگا کر کپڑے پہنا کر پھر ماں اس کو پیار بھی کرتی ہے اور کہتی ہے دیکھو میرا بچہ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ اللہ ہم اپنے گناہوں پر آپ سے معافی کا سوال کرتے ہیں، ہمیں معاف کر کے اللہ آپ بھی فرما دے دیکھو میرا بندہ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ اللہ ایک محبت بھری نگاہ اپنی کرم سے اللہ میرے ہم سب کے دل پہ ڈال دے اللہ بھکاری بن کر واگرے سے بنی بن کر واگرے۔ اللہ کوئی عمل بھی تو نہیں ہے اللہ جس کو پیش کر کے آپ سے کچھ مانگ سکے، اللہ بس آپ کی رحمت کا آسرا، آپ کے فضل کا آسرا ہے میرے اللہ۔
نفس اور شیطان ہمیں مایوسی کے دلدل میں دھکیلنا چاہتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرما دے، اللہ امید کی راہ پر ہم سب کو گامزن فرما دے، اللہ اپنی رحمت سے اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما دے، اس مسجد کو، تمام مساجد کو اپنے پیاروں کے سجدوں سے آباد فرما دے، اللہ اپنے پیاروں کے آو فغان سے آباد فرما دے، ہمارے بیماروں کو اللہ شفا عطا فرما، استاذی مولانا قاری انور زمان صاحب کو اللہ خوب اچھی سے عطا فرما، خیر آفر سے اللہ ان کو واپس لوٹا دیجیے، ان کی خدمات کو اللہ قبول فرما، ہمارے قاری ظہور صاحب کی خدمات کو اللہ قبول فرما، اللہ مجھ گناہگار کو اے اللہ ان جیسا اخلاص عطا فرما، اللہ جی اپنی عمر کے تقریباً 28-30 برس سے اللہ آپ کے گھر کی خدمت کرتے کرتے اس شخص نے گزار دی، اللہ ان جیسا اخلاص مجھے بھی نصیب فرما، ہمیں اللہ اپنے اس پیارے کی اللہ قدر کرنے والا بنا دے، اللہ ان کے صدقے میری ہم سب کی خطاؤں کو معاف کر دے کہ آپ کے گھر کے خادم ہیں، اللہ آپ کے گھر کی مؤذن ہیں، اللہ اتنے برسوں سے آپ کے گھر کی خدمت میں اللہ مشغول ہیں، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما کرے، اللہ ہم سب کی بھی اللہ ٹوٹی پھوٹی خدمات کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے، اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق